اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکہ اور ایران کے مابین جنگ بندی پر آمادہ کرنے والے پاکستان پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انہیں عوام خصوصاً نوجوانوں میں غیر مقبول بنانے کے لیے ایک منظم سازش پر کام کر رہا ہے۔ ان کے مطابق پاکستانی تہہ خانوں سے کام کرنے والے بوٹ فارمز، جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور فرضی ایڈریسز کے ذریعے ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ ان کے حامی ان کے خلاف ہو جائیں اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اسٹریٹجک اتحاد کمزور ہو جائے۔ یہ دعویٰ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کیا، جس میں انہوں نے غزہ جنگ، لبنان کی صورتحال، ایران کے خلاف کارروائی، سوشل میڈیا پر اسرائیل کے خلاف بڑھتی ہوئی تنقید اور امریکہ میں بدلتی رائے عامہ پر کھل کر گفتگو کی۔ پروگرام کے میزبان نے نیتن یاہو سے سوال کیا کہ امریکہ میں نوجوان نسل سوشل میڈیا پر غزہ اور لبنان کی جنگ سے متعلق سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز سے شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر اسرائیل کے اقدامات کو بعض اوقات غیر انسانی، وحشیانہ اور غیر مہذب قرار دیا جا رہا ہے، جس کے باعث امریکہ میں اسرائیل کے لیے حمایت کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ میزبان نے نیتن یاہو سے پوچھا کہ کیا اسرائیل سوشل میڈیا کی اس جنگ میں اپنی پوزیشن کھو رہا ہے؟ جواب میں اسرائیل وزیر اعظم نے پہلے غزہ اور پھر لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے شہری آبادی کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لاکھوں افراد کو ٹیکسٹ میسیجز، فون کالز، پمفلیٹس اور اشتہاری مواد کے ذریعے متنبع کیا گیا تاکہ وہ جنگی علاقوں سے نکل کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ حماس اور حزب اللہ اپنے شہریوں کو محفوظ بنانے کے بجائے انہیں جان بوجھ کر خطرے میں رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کے باوجود شہری ہلاکتیں مکمل طور پر روکی نہیں جا سکتی، تاہم جدید شہری جنگوں کے مقابلے میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات بے بنیاد ہیں، کیونکہ ان کے بقول جنگوں اور عام شہریوں کی ہلاکتوں کا تناسب دیگر شہری جنگوں کے مقابلے میں کم ترین سطح پر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے احتیاطی اقدامات سوشل میڈیا کے منفی بیانیے کے نیچے دب جاتے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ میں اسرائیل کے لیے حمایت میں جتنی تیزی سے کمی آئی ہے وہ تقریباً اسی رفتار سے ہوئی جس رفتار سے سوشل میڈیا پھیلا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ متعدد ممالک بشمول پاکستان بوٹ فارمز اور جعلی ایڈریسز کے ذریعے امریکہ میں اسرائیل مخالف جذبات کو ہوا دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ممالک سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اتحاد کو کمزور کرنا ان کے مفاد میں ہے۔ اپنے دعوے کی مثال دیتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک سازش کے تحت ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ اب تو امریکی شہری بھی اسرائیل سے مایوس ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی اس انفارمیشن کی مثال دی اور بتایا کہ امریکی ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کا پیغام سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا۔ اس پیغام میں نوجوان نے کہا کہ میں نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی، لیکن اسرائیل کے ہاتھوں ہزاروں لوگوں کے مارے جانے کے بعد میں اس کے خلاف ہو گیا ہوں۔ نیتن یاہو کے مطابق جب سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایسے پیغامات کی حقیقت جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کا ایڈریس پاکستان کے کسی بیسمنٹ سے نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ حربے ہیں جو اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تاہم پاکستان کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم کے اس دعوے پر فوری طور پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل ایک وقت میں 7 محاذوں پر روایتی فوجی جنگ لڑ رہا تھا، جبکہ 8واں محاذ میڈیا اور سوشل میڈیا کی جنگ تھی، جہاں اسرائیل مکمل طور پر غیر محفوظ تھا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اسرائیل کے خلاف مہمات انتہائی منظم انداز میں چلائی جا رہی ہیں۔ نیتن یاہو نے اس صورتحال کو جنگی مثال دیتے ہوئے کہا کہ مخالف قوتیں اسرائیل پر F-35 طیاروں جیسی طاقت سے حملہ آور ہیں، جبکہ اسرائیل ان کا مقابلہ گھڑ سوار فوجی کے انداز میں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو سوشل میڈیا کے اس محاذ پر بھی منظم انداز میں لڑنا ہوگا، تاہم یہ کام سینسرشپ کے ذریعے نہیں بلکہ جمہوری طریقوں سے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل آمرانہ حکومت کی طرح سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اسے ایسے طریقے ضرور تلاش کرنا ہوں گے جن کے ذریعے نوجوان امریکیوں کے دل و دماغ کی جنگ لڑی جا سکے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اسرائیل کو اس معاملے میں ایک سنجیدہ مسئلہ درپیش ہے اور اسے اپنی حکمت عملی بہتر بنانا ہوگی۔
इस मौके पर मेजबान ने वजाहत तलब की कि आया इसराइली वजीर आजम गैर मुल्की हुकूमतों के जेर इंतजाम बूट फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि ये बहुत बड़े बूट फॉर्म्स हैं जो न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि यूनिवर्सिटियों और तालीमी निसाब तक रसाई हासिल कर चुके हैं। उनके मुताबिक बूट फॉर्म ऐसे जदीद सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स होते हैं जिनके जरिए सोशल मीडिया पर हजारों जाली अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। इनमें मसनूई जहानत भी शामिल की जाती है ताकि तस्वीर और मतन खुदकार अंदाज में तैयार किया जा सके। सादा अल्फाज में बूट फॉर्म ऐसे मुनज़्ज़म नेटवर्क होते हैं जहां हजारों जाली या खुदकार अकाउंट्स एक ही हिदायत के तहत किसी मखसूस बयानी की खबर या हैशटैग को मसनूई तौर पर मकबूल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।